بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس عقیدہ کلاس 2 میں۔ لاسٹ کلاس 1 میں ہم نے علم کی فضیلت پر بات کی تھی کہ علم کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، یعنی فرائض میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا پھر کوئی اور عبادات کرتے ہیں جو ہم پر فرض ہے، ان سے زیادہ ضروری یہ وہ علم ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس تو پھر نماز کیسی ہوگی؟ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو روزہ کیسا رکھیں گے؟ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو حج، عمرہ، زکوٰۃ، تمام عبادتیں کیسے کریں گے؟ اسی لیے عبادتوں میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ علم ہے۔ اسی لیے یہ علم عبادت میں سب سے زیادہ ضروری ہے، یعنی انسان سالوں سال عبادتیں کرتا ہے۔ عبادتیں کرنے کے بعد، مرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، تو نے اتنے نیکیوں کے پہاڑ جمع کر لیے لیکن تیری ایک بھی نیکی قابل قبول نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ، میں نے تو کئی سارے نیکیاں کیے، نمازیں پڑھی، تہجد، راتوں میں جاگا، ذکر اذکار کیے، چلوں میں چلا جاتا تھا، 40 دن، 100 دن چلا جاتا تھا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، یعنی پہاڑوں پر جا کر عبادت کرتا، سمندروں میں جا کر عبادت کرتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تیری کوئی نیکی قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا نماز کا طریقہ غلط، وضو کا طریقہ غلط، ہر عبادت بالکل سنت کے خلاف ہے۔ ایسا تو نے ایسے کام کیے جو شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ تب کیا بنے گا ہمارا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو قیامت والے دن، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سامنے ٹھہرا کر پوچھے گا کہ تیری عبادت قبول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے علم ضروری ہے۔ فرائض سے زیادہ ضروری یہ علم سیکھنا ہے۔ جب علم سیکھیں گے، حاصل کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے، حج، عمرہ، زکوٰۃ کیسے ادا کرنے ہیں، عبادتیں کیسی کرنی ہے، تو جب ہماری عبادتیں قبول ہوگی۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، یعنی دونوں بھی لالچی، یعنی آپ دیکھیں کہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں جو بڑے لالچی ہیں، بہت لالچی۔ ایک ہے پیسے کا لالچی، دوسرا نیکیوں کا لالچ، یعنی دنیا کی طرف دوڑتا ہے، اور ایک نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ پیسے والا دنیا کو اتنی ترجیح دیتا ہے، اس کے پاس وقت ہی نہیں علم سیکھنے کا۔ اور جو نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے وہ اتنی نیکیاں کرتا ہے، وہ بس یہ سوچتا ہے کہ بس آخرت میں میرے کام آ جائے، یعنی تیسرا اس میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک پیسے کے لالچی جو دنیا کے پجاری ہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے، ان کے پاس تو وقت ہی نہیں علم سیکھنے کا، نہ عبادت کرنے کا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو نیکیوں کا لالچی، جو اپنی آخرت ٹھیک کرنے کے لیے آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کے مقابلے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم کس کی طرف ہیں۔ دنیا کے رنگ، نور، خوبصورتی، چمک دھمک، یعنی دنیا میں مر مٹ جائے، یا ہم ایسے بنے یا نیکیاں جمع کرے آخرت کے لیے۔ یہ دنیا تو صرف ٹیمپرری ہے، سبھی لوگ بس زبان سے کہتے ہیں کہ دنیا ٹیمپرری ہے، دنیا تھوڑے دن کے لیے، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کون سا راستہ ہم اختیار کریں، دنیا کے پیچھے بھاگے یا پھر آخرت کا انتظار کریں، اپنی نیکیوں کو جمع کریں۔ تمام انبیاء، سلف صالحین کا راستہ کیا تھا؟ یعنی یہ وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، علم کا راستہ۔ یعنی یہ علم، اب تمام انبیاء کرام علم حاصل کرتے، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے۔ علم کہاں سے حاصل کرتے؟ اللہ کی قرآن سے، جیسے کہ پہلے کی کتابیں آئی تھیں ان سے حاصل کرتے، اس کے بعد لوگوں کو پہنچاتے۔ اب لیکن اگر ہم وہی راستے پر چلے جو انبیاء سلف صالحین کا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر پھر ہم کوئی اور دوسرے راستے پر چلے تو دوسروں کے ساتھ ہی ہم پہنچیں گے۔ اسی لیے یہ علم حاصل کیسا ہوگا؟ یہ علم کہاں سے حاصل کرے؟ قرآن مجید، آج ہمارے پاس قرآن مجید ہے، صحابہ کے اقوال، احادیث موجود ہیں، یعنی قرآن کو صحابہ نے کیسے سمجھا، احادیث کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے رسول اللہ کو سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دکھلایا، بتلایا، فیل کیا، کام کیا، سنایا، یہ سارے سب کچھ ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اسے چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے
یعنی کہ اور کام پر اتنی زیادہ محنت کرے جو بالکل دنیاوی راستہ ہے، تو پھر ہماری آخرت کا ٹھکانہ کیا ہوگا یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی بس ہمیں کرنا کیا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری محنت۔ یعنی علم کے راستے پر چلنا بالکل آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جو چل گیا، جو چل پڑا تو بس پھر چل پڑا۔ علم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ علم کے لیے یعنی ایک انسان پورا کا پورا وقت یعنی تمام زندگی لگا دیتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، تب اسے تھوڑا سا علم ملتا ہے۔ یعنی ایک شخص اپنا تمام پورا کا پورا وقت اس علم سیکھنے میں لگا دیتا ہے تو اسے علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اور اگر کوئی اور دوسرا شخص کوئی وقت لگاتا ہے علم کے لیے پھر چھوڑتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے مہینے میں ایک بار، یا پھر ہفتے میں ایک جمعہ پڑھتا ہے، مہینے میں ایک بار آتا ہے، یا پھر سال میں ایک بار آتا ہے رمضان، اسی میں پڑھتا ہے، اسی میں حاصل کرتا ہے، تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یعنی کیا کہتے علماء کرام کہ جب اس نے پوری زندگی کا اپنا پورا کا پورا وقت علم سیکھنے میں لگایا تو اسے علم کا کچھ حصہ ملتا ہے۔ اب کچھ حساب لگا لے، پرسنٹیج لگا لے کہ دنیا کے حصے میں کتنا پرسنٹیج ہے، لیکن وہ شخص جو وقت لگاتا ہی نہیں ہے اور کچھ سیکھتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، چھوڑتا ہے، تو پھر اس نے علم کا کچھ حصہ بھی نہیں پایا۔ اور اصل میں اب دیکھا جائے تو اب ہماری جو زندگی ہے دنیا میں، اور انسان بھی سب سے زیادہ شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے، ہر چیز میں شارٹ کٹ۔ یعنی جب دنیاوی کاموں میں اس کو شارٹ کٹ چاہیے، دین کے معاملے میں بھی اسے شارٹ کٹ چاہیے۔ اگر جب کلاسیں لمبی ہو جاتی ہے تو پھر بور ہو جاتا ہے۔ اب جب بور ہو جاتا ہے تو پہلے تو کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتا، اچھا پھر کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتا، کافی دن ہو جاتے ہیں، گروپ میں کافی کچھ میسیجز آ جاتے ہیں، تو پھر وہ گروپ لیفٹ کرتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس راستے پر چلنا ایک بڑا بڑا مشکل کا کام ہے، لیکن جب ہم چل جائے تو پھر ہم چل جاتے ہیں۔ اور اس راستے پر سب سے بڑا کارنامہ شیطان کرتا ہے۔ یعنی سب سے بڑا کارنامہ جو علم کے راستے میں ہے وہ شیطان کا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے۔ کہتا ہے اس علم سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تمہیں کیا ملے گا؟ پھر وسوسہ بھی ڈالے گا کہ تمہیں تو یہ پہلے سے جانتے ہو، تم نماز کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو، وضو کے بارے میں پہلے سے جانتے ہو، تمہیں یہ سیکھ کر کیا فائدہ؟ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، تو بعد میں سیکھ لینا، بعد میں سمجھ لینا، بعد میں دیکھ لینا۔ ابھی تو تم ٹی وی دیکھ لو، موبائل میں دیکھ لو، یا پھر فون پہ بات کر لو، یا پھر شادی کے کام کر لو، یا پھر اور کوئی کام کر لو۔ یعنی شیطان آپ کو بار بار یہ وسوسے ڈالتا ہے علم کے راستے میں کہ بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ یعنی ابھی تو زندگی بھری پڑی ہے، بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں، پہلے ٹی وی سیریل کسی موبائل سے بات کر لے، موبائل پہ بات کر لے رشتہ دار سے، یا ان کا فون آیا ہے، یا کوئی اور دعوت کی تیاری کر لے۔ یعنی یہ تمام کام علم کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ اور جب اسکول کالج کی بات آتی ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی کمپرومائز ہی نہیں۔ یعنی دنیاوی پڑھائی اتنی زیادہ ضروری ہے، شیطان نے ہمیں کیا وسوسہ ڈالا کہ تم فیس دیتے ہو، یعنی یہ ضروری ہے، یعنی بچوں کو اس پر لگا کے رکھو، مہینے کے 3 4 5 10 ہزار 15 ہزار ایک ایک بچے کی فیس ہے۔ یعنی دین کی تعلیم کے لیے تو بعد میں بھی سیکھ لیں گے، اس کے لیے تو فیس بھی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کبھی موقع تو مل جائے گا۔ تو شیطان ماں باپ کو اسی اسکول کے پیچھے محنت کروانے لگا دیتا ہے، صبح شام اسکول ورک، ہوم ورک، پروجیکٹ، دنیاوی پڑھائی، تمام پورا وقت پورا کا پورا اسی اسکول میں لگا دیتا ہے۔ اور جو دینی معاملات ہے، دنیاوی معاملات ہے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ بس تھوڑی دیر مل گیا تو ٹھیک ہے، لیکن پورا کا پورا دن، پورا کا پورا ہفتہ، پورا پورا سال، یعنی پڑھائی اس کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ یعنی فرسٹ یو کے جی، ایل کے جی، نیچے سے لے کر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ کالج، اس کے بعد یعنی اس نے تو شیطان نے ایسا کر دیا کہ یہ دنیا کی پڑھائی سب سے زیادہ قیمتی پڑھائی ہے۔ شیطان نے یہ آخرت کے مقابلے دنیا کو اتنا بڑا کر دیا کہ پھر بھی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ شیطان نے مزین کر دیا، یعنی دنیا کو کھول کے خوبصورت بنا دیا۔ شیطان نے ہمارے دماغ میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو انگلش ضروری ہے۔ اسی لیے پھر ہم دین کی تعلیم سے جلدی بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی طاقت نہیں کہ دین کی بات سنیں۔
اگر آپ دیکھ لیں اسکول کی تعلیم کے لیے ہم گھنٹے گھنٹے 2 2 3 گھنٹے اٹھتے نہیں ہیں، پاؤں درد ہو جاتے ہیں، ہاتھ درد ہو جاتا ہے، پانی بھی نہیں پیتے، گلا سوکھ جاتا ہے۔ لیکن دین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم 1 گھنٹہ بھی ٹکتے نہیں ہیں۔ اگر 1 گھنٹہ چھوڑے، آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا لے دین سنتے سنتے، اسی کے بیچ میں فون آ جائے گا، یا کوئی کام آ جائے گا، یا کوئی گھر پر آ جائے گا، کچھ بھی آ جائے گا، تو ہم اسے فوراً چھوڑ دیں گے۔ تو وہ آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے ہمارے دل میں، دماغ میں دنیا کو مزین کر دیا، کھول کے خوبصورتی دکھا دی، اور دین کو بالکل بور والا سبجیکٹ، یعنی بالکل اس کو ہم جب سیکھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں بہت جلدی، آدھے گھنٹے 15 منٹ میں ہی تھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو توفیق دیکھیے اللہ کی کہ آپ جتنے بھائی بہن ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کو وقت نہیں ہے ظہر اثر کی نماز پڑھنے کا، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی توفیق ہے ہماری، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے راستے پر چلا دیا، کچھ سیکھ لیا، کچھ چھوڑ دیا، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹینیو کلاسز جوائن کریں، شیطان کو شکست دیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کوئی انسان تو گھنٹے تو چھوڑے، گھنٹے تو آدھا گھنٹہ بھی بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اتنی جلدی ہوتی ہے، اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی ہر کام جلدی جلدی، اسے علم ہی سیکھنا ہے جلدی جلدی، جلدی جلدی آتا ہے اور جلدی جلدی یہاں سے چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد شیطان اسے اتنی جلدی میں رکھتا ہے کہ وہ کلاسوں میں اتنی پیچھے چھوٹ جاتا ہے، اتنی پیچھے کہ اسے واپس اٹینڈ کرنا، واپس آنا پہاڑ پر چڑھنا جیسا لگتا ہے۔ تو اگر اس نے یہ کلاسز کو چھوڑ دیا، یعنی یہ میری کلاسز نہیں، یہ ہماری کلاسز ہے، یہ اگر ہماری کلاسز کو چھوڑ دی، کہیں دوسری جگہ سیکھتا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو سمجھے شیطان اس میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں شیطان کی ہم سے لڑائی ہے، یعنی ہماری شیطان سے لڑائی ہے، کہ جیسے ہی علم کی بات شروع ہو جاتی ہے، شیطان آ جاتا ہے بہانے، پھسلانے، سمجھانے کے لیے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کام، سب سے پہلے دنیاوی کام کر لے۔ شیطان آ جاتا ہے جیسے ہی علم سیکھنے کے لیے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیاب ہم ہوتے ہیں یا پھر شیطان؟ اگر علم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، دنیا میں ہم جب تک چل رہے ہیں، دنیا میں جب تک ہے ہم اسی معاملے میں چل رہے ہیں، دین کے راستے پر چل رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے اور ہم اس میں کامیاب ہیں، ورنہ پھر ہم دیکھ لیں کون کامیاب ہے۔ اگر پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے پر چلا دیا ایک بار، پھر ہم کلاسیں تھوڑے دن سنتے ہیں، پھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی کچھ سنا، کچھ چھوڑ دیا، کچھ سنا، کچھ چھوڑ دیا، علم سے اتنی دور، ہمارے پاس وقت نہیں علم سیکھنے کا۔ پھر اس کے بعد مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس گروپ کو لیفٹ کر دیں، یعنی بہت سارے میسج آ جاتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس گروپ کو لیفٹ کر دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد شیطان کامیاب ہو گیا اور ہم ناکام۔ شیطان کی کامیابی بہت خطرناک ہے، یعنی سیدھا سیدھا جہنم۔ تو آپ کے لیے فیصلہ کر لیں کہ آپ کوشش کر لیں کہ یہ جتنا پورا کورس جب تک ختم نہیں ہوتا ہم کلاسیں اٹینڈ کر لیں۔ چلے کوئی مجبوری تھی، ہاسپٹل یا پھر کوئی ایمرجنسی یا پھر کوئی ایگزام، یا پھر ہم کلاسیں اگلے ہفتے اٹینڈ کر لیں، یا 2 دن کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، یا پھر اٹینڈ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ لگاتار پہلے تو کلاسیں مس کر دی، اور اس کے بعد مس کرتے کرتے اتنے زیادہ میسج آ گئے، آخری میں گروپ ہی ڈیلیٹ کر دیا، گروپ سے لیفٹ ہو گئے، تو یہ پھر شیطان کی کامیابی ہے، اور شیطان کی کامیابی بہت خطرناک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں علم کے راستے پر صبر کرنا ہے، یعنی ہر چیز میں، چاہے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمیں استقامت اور ہمت سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اس راستے میں صبر کرنا ہے، اس کے بعد استقامت، صبر، اور دوسرا کام اللہ کی خاطر، یعنی سب سے ہم ہر کوئی عمل کریں وہ اللہ کی خاطر، نیکی ہو اللہ کی خاطر، علم سیکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کس لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا، کیسے ہم اللہ کی عبادت کریں، کیسے ہم اللہ کو راضی کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت پہ قابو کریں، یعنی اپنے وقت کو کنٹرول کریں، کہ 5 بجے ہماری کلاس شروع ہوتی ہے تو ہم 5 بجے بیٹھ جائیں گے، سب کام چھوڑ کر، یہ ہمارے وقت پہ کنٹرول ہے۔ اگر ہم وقت پہ کنٹرول نہیں کرتے اور بہت پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہمیں وقت بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، پھر ہمیں واپس آنا ناممکن ہے، واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، آخری میں علم بھی چھوٹ جاتا ہے، علمی ساتھی بھی چھوٹ جاتے ہیں، یعنی آپ سے ہمارا تعلق چھوٹ جاتا ہے، اور ہم کہیں پر اور آپ کہیں پر، یعنی ہر جمعہ
30 سے 35 منٹ یا 40 منٹ ہم علم سیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اگر ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں، یعنی 30 سے 40 منٹ بھی نہیں علم سیکھنے کے لیے، تو پھر سمجھ جائے کہ ہمارا وقت شیطان چوری کرتا ہے اور شیطان اس پہ کامیاب ہو گیا۔ سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے، اور جب سچا مومن وہ بن جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے علم سیکھنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت اسے عبادت کرنے سے روکتی ہے۔ یہ ہے سچا مومن، یہ ہے یہ ایمان کا لیول زیادہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، آپ کتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں انڈیا اور پاکستان سے، اور میں آپ سے کتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہوں، لیکن ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ اللہ کی خاطر۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر جمع ہوئے کہ کچھ نہ کچھ علم سیکھ لیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کلاسیں چھوڑتے ہیں، پکڑتے ہیں، کچھ سیکھ لیے، کچھ چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جیسا ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور کمزور ہوتے شیطان اس میں اور وسوسے ڈالتا ہے، پھر سوچ لیں کہ ایمان کا جو سٹیج ہے ہمارا آخری والا سٹیج ہے، یعنی علم کچھ سیکھ لیا، کچھ چھوڑ دیا۔ چلے آپ نے پہلے سے علم کچھ سیکھ لیا، آپ کے پاس ڈھیر سارا، آپ کے پاس کچھ علمی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ کوشش کریں کہ خود کی کلاسیں شروع کریں، خود کا سلسلہ اپنا آگے بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ دل اپنا جو علم ہے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا، نہیں۔ یہ انبیاء اکرام کا مشن ہے کہ دین کو آگے بڑھانا ہے۔ کس طرح دین کو آگے بڑھائیں؟ میں ہمارے گھر والے، یعنی جو آپ کے گروپ کے ایڈمن ہیں، ان کی ہماری یہی فکر ہے کہ ہمارے گروپ کے جو بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، وہ کیسے آگے بڑھے، ان کو کس طرح سے دین کی طرف لے کے آئے، نئے نئے ان کے لیے کچھ آفرز لے کر آئے، نئے نئے گیمز لے کر آئے، نئے نئے کچھ نہ کچھ چیز لے کر آئے ان کے لیے، تاکہ وہ دین کی طرف آئے۔ اگر ہم ایسے ہی دین سے پیچھے ہٹتے رہے تو پھر ایک دن یاد رکھے کہ وہ چراغ بجھ جاتا ہے جس کو ہلکی سی ہوا لگتی ہے، اور وہ ایسا چراغ جس کا مضبوط ہو، کتنی بھی ہوا چلو، وہ چراغ بجھتا نہیں، وہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے، یہ علم سیکھنے کی وجہ سے، عمل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کوئی حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے کوئی کام دیا ہے، کوئی جاب دیا ہے، تو اسے کیسے کروں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ علم سیکھیں، اس پر عمل کرے۔ جب عمل کریں گے تو پتا چلے گا کہ رب کا حکم کیا تھا، کیسے میں رب کے حکم کو پورا کروں۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل تو بہت دور کی بات ہے، اور لا علمی کی وجہ سے ہم وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے کام ہیں، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، جس سے لا علمی کی وجہ سے ہم وہ کام کر لیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، علم سیکھنے کے لیے اپنے وقت پر کنٹرول، یعنی میری کلاس شروع ہوتی ہے، میں کلاس میں آپ کو کوئی کام ہی نہیں، لیکن ایسا نہ کرے کہ آپ پہلے بھی کام سوتے رہتے ہو اور سیدھا 5 بجے اٹھ گئے، یا پھر بحرین میں 2:30 بجے اٹھ گئے، تمام نمازیں چھوڑتے بس کلاسیں پڑھتے ہیں، تو آپ کی سوچے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ہمیں وہ دیکھنا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم علم سیکھیں۔ یہ نہیں کہ علم سیکھنے کے لیے ہم بیٹھ جاتے 5 بجے نمازیں نہیں پڑھتے، تو پھر کیا علم سیکھ کے کچھ فائدہ نہیں، کچھ فائدہ نہیں، آپ عمل کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک آپ کے پاس آپ علم سیکھ رہے ہو، عمل کر رہے ہو اللہ کی خاطر، تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ علم بھی نہیں سیکھتے ہو، عمل بھی برابر ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کو دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جب ہم علم سیکھیں گے، عمل کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جب آئے گی تو دنیا میں بھی ہماری اللہ مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی، ورنہ پھر ہم سستی میں، لیزی پن میں، تو یہ تو سارے شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان ہمیں پھنسا دیتا ہے، پھر ہم شیطان کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ پہلے تو شیطان ہمیں پیچھے کھینچتا ہے، اس کے بعد شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں شیطان کو ناکامیاب کرنا ہے اور خود کو کامیاب کرنا ہے، تو سب سے پہلے علم سیکھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ کتنا بھی علم سیکھ لیا لیکن عمل نہیں ہے، تو پھر وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی جس طرح ایک دودھ ہے، اب مثال کے طور پر دودھ ہے، دودھ کے اندر اگر کوئی کالا ٹپکا ڈال دے تو سارا کا سارا دودھ میں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ دودھ میں کچھ گرا ہے، یا کچھ یعنی ٹپکا گرا ہے، یا پھر کوئی سیاہی گری ہے، انک گری ہے، یا کوئی کچھ گرا ہے، تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اگر دودھ میں جب پانی ملائیں گے تو بہت کم پتہ چلے گا ہاں دودھ میں پانی ملایا نہیں ملایا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ علم جب سیکھیں تو عمل کریں۔ علم سیکھتے نماز نہیں پڑھتے، علم سیکھتے روزہ نہیں رکھتے، علم سیکھتے اللہ کی نافرمانی کرتے، علم سیکھتے
اللہ سے غداری کرتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کو ٹھوکر مارتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا سنت کے بارے میں جانتے نہیں، تو پھر آپ کا اور ہمارا علم سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس علم سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اس کے بعد بہت ساری محنت، یعنی اس راستے پر بہت محنت کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اگر تمام وقت ہم علم سیکھنے میں لگا دیں تو بس علم کا کچھ حصہ ہمیں ملے گا، کچھ حصہ، اور اگر پھر وقت ہی نہیں، ہم نے وقت ہی نہیں دیا علم کے لیے، تو پھر کچھ ہمارے پاس جمع بھی نہیں، پھر ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے گا، پھر ہم شیطان کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے، جو شیطان کی چال ہے، شیطان کے راستے میں پھنستے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم انبیاء اکرام کی وراثت ہے، اور جب انبیاء اکرام اپنی دعوت کا استقبال کرتے، دعوت کی شروعات کرتے، جب دعوت سٹارٹ کرتے، سب سے پہلے عقیدے سے شروعات کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کے وقت اپنی شروعات عقیدے سے کرتے، صحابہ اکرام کو بھی رسول اللہ تاکید کرتے، انہیں بتاتے کہ تم جب سب سے پہلے کسی کو دعوت دو تو سب سے پہلے عقیدہ۔ تو پہلے ہمارا پہلے یہ پلان تھا کہ ہم سب سے پہلے عقیدے کی کلاس لیں، لیکن یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہماری کچھ بھائی کچھ بہنیں ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، حتیٰ کہ کسی کو تو اس عقیدے کا الفاظ کے بارے میں ہی پتہ نہیں۔ تو میں سب سے پہلے، اسی لیے میں نے سب سے پہلے طہارت کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، ابھی ہم انشاءاللہ عقیدے کی کلاس شروع کریں گے۔ اور عقیدہ کے اور بھی کوئی نام ہے، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کس کی بات کرتا ہوں۔ یعنی عقیدہ کے اور بھی نام ہے، عقیدے کے علماء کرام تو ایک نام توحید بھی کہتے ہیں، عقیدہ توحید بھی کہتے ہیں، اصول دین بھی کہتے ہیں، فنڈامنٹل آف اسلام، یعنی فقہ اکبر بھی اسے کہا جاتا ہے، السنہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی عقیدے کے مختلف نام ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ، اصول دین، فقہ اکبر، السنہ، فنڈامنٹل آف اسلام۔ ان تمام کا ایک ہی چیز ہے، یعنی ان تمام کو ایک ہی طرف آتا ہے، عقیدے کی طرف۔ اب عقیدے کے مختلف نام تو ہے، لیکن عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی کا الفاظ ہے، لفظ عقد سے بنا ہوا ہے۔ عقد کے معنی گھیرا، سرکل، جنہیں سرکل باندھنا یعنی گھیرا باندھنا، اس چیز کو مضبوط کرنا، یعنی کہا جاتا ہے کہ جیسے، یعنی اس کا عقیدہ کیسا ہے، میرا عقیدہ کیسا ہے، یعنی عقیدہ کیسا ہے، یعنی اس بات پر دیکھیں یعنی عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عقیدہ کا الفاظ نکلا ہے، لفظ عقیدے کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عقد سے، یعنی عقد کے معنی گھرا باندھنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ تو یہاں پر یعنی اس بات کا دل میں، یعنی ضمیر بہت مضبوط کرنا، یعنی دل میں اس بات کا جم جانا، یعنی دل میں اس بات کا شک و شبہ نہیں ہونا۔ عقیدہ یعنی عقیدہ دلی عمل ہے، یعنی ایک بات پر، اس بات پر یا کوئی بات پر ہمارا دل، ہمارا ضمیر اس پر مضبوط ہونا، جم جانا، دل میں اس بات کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا، یعنی عقیدہ دلی عمل ہے۔ اور اس بات پر دل مضبوط ہو جانا، یعنی اس بات پر یقین ہو جانا کہ یہ جو بات دل میں آئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ یہ بات سچ ہے، یہ عمل سچ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ زیادہ گھوم گئے، یعنی اب مثال کے طور پہ میں ایک تھوڑی اور آگے سمجھاؤں گا اس کو، کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی بات دل میں آ جانا اور اس بات کو مضبوطی سے جما لینا اور اس بات پر گواہی دینا کہ یہ بات سچی ہے، اس کا مطلب یہ عقیدہ صحیح ہے، یعنی وہ بات سچ ہے اور یہ عقیدہ، اس کا مطلب یہ عقیدہ صحیح ہے۔ بعض وقت غلط عقیدہ دل میں مضبوط بن جاتا ہے، دل میں غلط باتوں کی گواہی دیتا ہے، اس کا مطلب عقیدہ غلط ہے۔ میں سمجھانے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے صرف چھوٹی سی ایک آیات ہے، میں لے کر آؤں گا کہ آپ کا عقیدہ کیسا ہو، اور ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو یا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، کیا فرماتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پر موجود ہے، لیکن اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اس پر دو طرح کے لوگ ہیں،
ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھے اور نوٹ کرتے جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمان پر ہے لیکن اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر دو طرح کے لوگوں کے عقیدے ہیں۔ سب سے پہلے صحیح عقیدہ والے، جس کا صحیح عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر ہے، ٹھیک ہے، اس بات کا یقین کرتے ہیں اور اس بات کو دل میں مضبوط کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اب غلط عقیدہ کیسا ہو جاتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو ہم نے یہ صحیح عقیدے کو اپنے دل میں فٹ کر لیا، مضبوط کر لیا، جما لیا، اور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ۔ اب دوسرا عقیدہ جو غلط عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹوائلٹ میں، باتھ روم میں، بیڈ روم میں، ہر جگہ، اور اس بات کو دل میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اس بات کی دل سے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو پھر یہ غلط عقیدہ ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے قرآن و سنت سے کہ صحیح عقیدہ تلاش کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھایا، جب عقیدہ صحیح ہوگا یا پھر غلط۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کو کس کو کہتے ہیں کہ کوئی بات دل میں مضبوط کر لینا، سیف کر لینا، جمع کر لینا، اور یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ قرآن و سنت سے آئی ہے، تو پھر اس کو بات میں ہم جمع کر لینا، اور ایسی بات کو جمع کرنا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور ایسی بات کو گواہی بھی دینا، جمع لینا، پھر اس کا مطلب اس کا عقیدہ غلط ہے۔ اور اگر عقیدہ غلط ہے تو پھر اس کے بعد دیکھ لیں اس کا کیا معاملات ہوگا۔ یعنی اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ، حمام، باتھ روم، ٹوائلٹ، نعوذ باللہ، ہر جگہ موجود ہے، تو اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسا شخص کافر ہے۔ کیا کہا؟ ایسا شخص کافر ہے جسے اپنے رب کے بارے میں تعارف نہیں، وہ اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا۔ یعنی یہ شخص کافر ہے جس نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ شخص کافر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہو۔ عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے جسے انسان سنتا ہے اپنے کانوں سے، سوچتا ہے اپنی عقل سے، پرکھتا ہے قرآن و سنت سے، ٹھیک ہے؟ عقیدہ ان فیصلوں کا نام ہے انسان سنتا ہے اپنے کانوں سے، سوچتا ہے اپنی عقل سے، پرکھتا ہے قرآن و سنت سے۔ ایک بار انسان سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ بات سچ ہے، جب اس کا اس بات پر ذہن بن جاتا ہے، اس کا دل و دماغ میں یہ بات گھر کر لیتی ہے، جو اس نے سوچا، جو اس نے جانا، جو اس نے پرکھا، وہی بات برحق ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں، اوپر کی مثال دے دے کہ میرا عقیدہ کیسا ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وجود ہے، ہاں ہے، کیسا ہے؟ لیسا کا مثلی ہے، لیکن کیسا ہے؟ لیکن وہ کہاں پر ہے؟ اللہ فرماتا ہے خود قرآن مجید میں کہ وہ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمانی دنیا پر، آسمانوں کے عرش کے اوپر ہے۔ اب یہ عقیدہ جب ہم دل میں رکھ لیں گے، جمع کر لیں گے، اس پہ مضبوط کر لیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہے، جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے برابر ہے۔ یعنی جو معیار اللہ اس کے رسول نے دیا اس پر ہم برابر چل رہے، یہ ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ بالکل اس کے الٹ ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یعنی دنیا میں ہر جگہ اپنے وجود کے ساتھ موجود ہے، تو پھر یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اور تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ لے کر جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا فیصلہ سنائے گا کہ تم نے قرآن کی بات نہیں سنی اور مجھے کہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ میں حمام میں، ٹوائلٹ میں اپنے وجود کے ساتھ، نعوذ باللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ جب اگر ہمارا اس معاملے میں اللہ کے وجود کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنا فیصلہ بدلنے سے روک نہیں سکتی، اور نہ ہی ہمارے دل میں کوئی شک و شبہ ڈال سکتی ہے، نہ شک و شبہ پیدا کر سکتی ہے۔ امید ہے کہ یہ عقیدے کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یعنی میں نے بتایا کہ عقیدہ کے اور بھی نام ہیں، اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ ایسی بات کو دل میں گھر کر لینا، سیف کر لینا، عقیدہ گرہ بن جانا،
کہ ایک بات پر مضبوط ہو جانا کہ دنیا کی کوئی طاقت، نہ اس میں کوئی شک و شبہ، نہ کوئی انکار بھی کر لے تو، لیکن ہم اسی بات پر جمے رہیں، اس بات سے یقین کرنا، تو پھر یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو پھر اس کا ہمیں پرکھنے کا پرکھنا، چیک کرنے کے لیے معیار کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اب ہم اپنے فیصلے سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، تو پھر اس کا مطلب ہمارے فیصلے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور کوئی پیدا کر بھی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہمارا عقیدہ بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ عقیدہ فیصلوں کا نام ہے۔ فیصلہ کس کے بارے میں؟ اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں لوٹ کر واپس کیوں جانا ہے، کہاں جانا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ ہر سمجھدار انسان کے ذہن، دل و دماغ میں ایک بار بھی یہ بات آتی ہے کہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ یعنی میں کون ہوں، میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، واپس لوٹنے کا مقصد کیا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ اور بھی کچھ سوال ہے یعنی اپنے خالق کے بارے میں کہ میرا خالق، جو ہمارا خالق کون ہے، کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی طاقت کیسی ہے، اس کے پاس کیا ہے، کائنات میں کیا چیزیں ہیں، کون کائنات کی یہ چیزوں کو چلا رہا ہے، رزق کا معاملہ کون کر رہا ہے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یعنی یہ جو معاملات ہے، رزق دے رہا ہے، زندگی انسان کو پیدا کر رہا ہے، مار رہا ہے، جنت جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے، اللہ کے پاس طاقت کتنی ہے، کس کو پیدا کرتا ہے، کس کو مارتا ہے، یہ سارا سب کچھ اگر جب عقیدہ ٹھیک ہے تو جب ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ پھر تمام چیزوں کا وہ گورا کاغذ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں، تو دنیا میں آیا اور دنیا سے چلا گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اور تمام چیزیں یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہم کچھ سیکھیں گے نہیں، اور جب تمام چیزیں جب وہ لوگوں سے سیکھیں گے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گیلیکسی جو تھی ہماری، یعنی جو دنیا سے پہلے ایک بڑا دھماکہ ہوا، یعنی وہ لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا بگ بینگ تھیوری، کہ سب سے پہلے ایک گولا تھا، پھر گولے میں اچانک سے ایک دھماکہ ہوا، دھماکہ ہونے کے بعد ہر چیز گولے سے باہر نکل گئی، پھیل گئی، دور دور تک چلے گئی، جس سے چاند بھی بن گئے، تارے بھی بن گئے، زمین بھی بن گئی، آسمان بھی بن گئی، یہ دنیا بھی بن گئی، یعنی خود بخود بن گئی، کسی نے کچھ بنایا نہیں، یعنی دھماکہ ہوا، خود بخود ہی بن گئے، خود بخود ہی جھاڑ لگتے ہیں، خود بخود ہی کشتی بنتی ہے، خود بخود ہی پلین اڑتے ہیں، خود بخود ہی گاڑی چلتی ہے، خود بخود ہی پیٹرول گاڑی میں ڈل جاتا ہے، یعنی یہ عقیدہ جو خود بخود ہو جانا، یہ قرآن کا انکار ہے، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یعنی اگر جب ہم عقیدہ سیکھیں گے نہیں تو ہم اسی کے چکر میں رہیں گے کہ یہ بگ بینگ تھیوری ہے، دنیا تھی پہلے، گیلیکسی تھی، وہ پھٹ گئی، سب الگ الگ ہو گئے اور خود بخود ہی ہو گیا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ میں نے کیا، زمین و آسمان کو میں نے پیدا کیا، انسان کو میں نے بنایا، لیکن جب ہم عقیدہ ہم سیکھیں گے نہیں، جب ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو پھر کہاں سے ہم آگے بڑھیں گے؟ اور کچھ لوگوں کے عقیدے تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ عقیدے پر چلیں کہ انسان پہلے بندر ہے، اگر یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے تو پھر دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر بندر کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اگر ہم یہی عقیدہ رکھیں کہ انسان جو کتابوں میں، اسکول میں ہمارے پاس سائنس، یہ شاید ابھی فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ مجھے یاد نہیں، میں خود پڑھ کے آیا، مجھے بھی پتا نہیں کہ یہ ہم پڑھ کر آئے کہ کتابوں میں کہ انسان پہلے بندر تھا، ایک لیکچر کی طرح ہم سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارا اس پر عقیدہ یہ سچ مان لیا تو پھر یہ ہمارا غلط عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے بعد ان کی اولادیں ہوئی، یعنی اگر نعوذ باللہ کہ آدم علیہ السلام پہلے بندر تھے، نعوذ باللہ کہ پہلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کے بعد جنت میں ڈالا، جنت سے پھر دنیا میں آئی، یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، یعنی دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے۔ اب اگر ہم عقیدہ رکھیں کہ دنیا میں سب سے پہلے بندر ہے، بندر سے انسان بنے، تو یہ پھر ہمارا غلط عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن جیسی اور کتابیں بھی نازل کی، فرشتوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اب انسان کو چاہیے کہ وہ صحیح عقیدہ سیکھ لے، اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، صحیح عقیدہ سیکھنا ہے، دل و دماغ میں محفوظ کرنا ہے، اور اسی صحیح عقیدے کو گواہی دینا ہے، تو پھر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر وہی عقیدہ رکھیں گے جو کافروں جیسا عقیدہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہمارا حساب کتاب ان لوگوں کے ساتھ ہی ہوگا
یہیں پر آج کی جو کلاس ہے اس کو روکتے ہیں، کلاس نمبر 2 کو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، عقیدہ کیسا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن مختصر طور پر چھوٹے سے ٹاپک کے اس میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ کیا ہے؟ کوئی بات جس کو دل میں محفوظ کر لینا، اس بات کو جما لینا اور اس بات کی گواہی دینا اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا، اس کا مطلب عقیدہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب عقیدہ صحیح ہے۔ تو یہ ہے عقیدے کی تعریف، یہ عقیدے کا مطلب یہ ہے عقیدہ آپ کے بارے میں کہ ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کوئز کے سوال جواب آئیں گے، کہ آج چھوٹا سا کوئز کے سوال جواب آئیں گے، اس کی شکل میں آپ کو ہمارے گروپ ایڈمن کو اس کے جوابات دینے ہیں۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہو جائے، کوئی اگر کچھ ایسی چیزیں جو آج ہم نے پڑھی اگر سمجھ میں نہ آئے، آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے رابطہ کریں، وہ آپ کو انشاءاللہ اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائیں گے۔ اور اگر کوئز کے سوالات جو بھائی ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں، کوئی بہن ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح سے دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ گروپ ایڈمن کو ایک ٹیکسٹ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور لازم ہے کہ آپ ہماری کلاس سننے کے بعد کوئز لازم اٹینڈ کریں، کوئز کے جواب فوراً دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری بھائی ہمارے بہن ہمارے ساتھ جڑیں۔ ورنہ پھر اگر آپ کہیں پر اور ہم کہیں پر، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلاسیں تو اٹینڈ کر لی یا نہیں کی، ہمیں تو پتہ نہیں۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھائی بہنوں کو ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا کے رکھے۔ جب ہم آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے تو پھر ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں گے، لیکن جب آپ ہمارے ساتھ جڑے ہی نہیں تو پھر ہم کس کے لیے دعا کریں؟ گروپ لیفٹ کر کے چلے جائیں، یعنی پھر اب آپ ہم سے کہیں دور چلے جائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بھائی ہمارے بہن ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوئز کے ساتھ جڑے، کوئز کا معاملہ دے، کوئز کس طرح سے یہ سارا سب کچھ کریں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اسی کے ساتھ آج کی کلاس کو یہیں روکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔